سورة الانفال آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الانفال آیت نمبر 32 سے سلسلہ قصص القرآن میں واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے واقعات کا تسلسل جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں تبلیغ پر زور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان تبلیغ میں جو دلائل ارشاد فرمائے ان دلائل کا تعلق علمی یعنی عقلی دلائل یا پھر معجزات کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے دلائل ارشاد فرمائے. گزشتہ واقعات میں آپ یہی دونوں باتیں سن چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عقلی نقلی اور معجزات کے دلائل سے اپنی تبلیغ کو مبرہن کیا، واضح کیا، مدلل کیا. جبکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، خود بھی عقل استعمال کرتے یہ انسان تو اپنے اللہ کو پا لیتے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے پھر بھی بندوں کی رہنمائی کی ہے. پھر ایک دفعہ رہنمائی نہیں کی، بار بار رہنمائی کی ہے. ہر نبی کو بھیجا، پھر صرف انہی کی زبانی نہیں بلکہ ساتھ کتاب بھی بھیجی. یہ اللہ کے احسانات پہ احسان آئے. کتاب کے لیے ایک صفحہ ہی کافی تھا، کافی ہے وہی پیغام. لیکن اللہ کے نبی نے کتنے باتیں، ایک ایک چھوٹی بات کے لیے بڑی سے بڑی صورت بھی پیغام رحمت بنائے. یہ اللہ کریم کی رحمت ہے کہ جب احکم الحاکمین ہو کر، مخلوق سے بے نیاز ہو کر، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے مخلوق کی، فائدہ نہیں ہے اس کی حکومت میں ان انسانوں کا کہ انسان ہوں گے تو اللہ کی حکومت ہوگی، انسان نہیں ہوں گے تو اللہ کی حکومت نہیں ہوگی. اللہ کو کم از کم کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ احکم الحاکمین نے اتنی لمبی کلام انسانوں کے ساتھ فرمائی ہے. اتنی لمبی کلام کے باوجود اب تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوتا جس نے زندگی میں 1% نافرمانی کی ہوتی، کیونکہ یہ احکم الحاکمین نے سمجھا دیا ہے. لیکن کیا کریں کہ دوسری طرف پھر سمجھانے کے باوجود بھی وہی غلطیاں، وہی چیزیں آ رہی ہیں. تو کم از کم اتمام حجت تو ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے دلیل تو پوری ہو رہی ہے، دلیل تو تام ہو رہی ہے. اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے. اور اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تبلیغ کے مطابق ہمیں کما حقہ چلنے چلانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دلائل دیتے ہیں بجائے اس کے کہ مان لیا جاتا، مشرکین مکہ نے آگے کیا کیا؟ آج کے سبق میں یہ واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جمع ہو کر، روایت میں آتا ہے کعبہ کے غلافوں کو پکڑ کر ایک دفعہ اجتماعی ختم بٹھائے. یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمارے ہیں ایک اکٹھی دعا کرنے کو کہتے ہیں ختم بٹھلانا، یہ ایک رواج ہے. اس کی حقیقت وہ نہیں جو لوگوں نے بنا دی ہے کہ ختم یوں پڑھوایا جائے کہ کچھ
حفاظ کو جمع کر لیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ ختم پڑھیں، تو یہ ایک قسم کی مزدوری ہے۔ آپ خود انصاف سے بتائیں کہ ایک مزدوری ہے اور مزدوری کر کے کھلایا جاتا ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن سارا پڑھیں یا تھوڑا پڑھیں، خود پڑھیں، اس سے جو سوچ سے پڑھا جائے گا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اجتماعی دعا کرنا، یہ ساروں کا جمع ہو کر دعا کرنا، یہ کسی بڑے دکھ اور درد کو بلاتا ہے۔ تو جس کو دکھ اور درد ہوتا ہے تو وہی اپنے سوچ سے دعا کر سکتا ہے۔ مشرکین مکہ نے بڑے سوز سے دعا کرنے کا پروگرام بنایا کہ ہم سارے جمع ہو جائیں اور اپنے اللہ کو پکاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالت یہ ہے کہ جو نبی آئے ہیں دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، اس نبی کے خلاف جمع ہو کر ایک دعا کر رہے ہیں، نبی کے مشن کے خلاف، کہ یہ حق ہے، اول تو یہ حق نہیں ہے تو ختم کر دے، نعوذ باللہ۔ اگر یہ حق ہے پھر ہمیں یہاں نہیں رہنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے اپنے خلاف بد دعا کی تھی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس کے جواب میں کیا باتیں ارشاد فرمائی وہ بھی قرآن سے واقعات دیکھتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ سورہ الانفال آیت نمبر 32۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب سارے مل کر کہنے لگے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن، یہ نبی، پچھلی آیتوں میں دونوں کا تذکرہ ہے، یہ قرآن، یہ نبی، کیونکہ پچھلی آیت میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، تو قرآن بھی ہے اور تلاوت کرنے والے کا بھی ذکر ہے۔ اگر یہ قرآن، یہ نبی حق اور سچ ہے تیری طرف سے، یہ دین حق اور سچ ہے تیری طرف سے، تو پھر کیا کہنا چاہیے دعا میں کہ اللہ حق اور سچ ہے تو ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہونی تو یوں چاہیے تھی نا دعا، اے اللہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ فائدہ ہے، اس میں مجھے ماننے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن زید جب درمیان میں آ جائے تو وہاں منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زید آ گئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کیا کہنے لگے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ اگر یہ نبی حق ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر۔ اللہ یعوذ باللہ، امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ کوئی لے آ ہمارے پاس دردناک عذاب۔ ہم مانتے نہیں ہیں، آسمان سے پتھروں کی بارش آ جائے ہمیں ختم کر جائے، کیونکہ پتھروں کا لفظ ان کے ذہن میں اس لیے تھا کہ اس عذاب سے یہ متعارف ہو چکے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ابرہ بادشاہ پر یہ پتھروں کی بارش آئی تھی نا، تو مشرکین مکہ کے یہ پتھروں کی بارش کافی متعارف تھی، تو اس لیے ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہی دعا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ پتھروں کی بارش نازل کر، اب ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ لے ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب، ہم نہیں مانتے۔ اللہ یعوذ باللہ، اب انتہا ہو گئی کہ نہیں؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب تبلیغ پوری کی پوری ہو گئی ہے، لاجواب ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی کر چکے ہیں، چیلنج بھی دے چکے ہیں کہ یہ میرا قرآن حق ہے اور سچ ہے، معجزات کے رنگ میں۔ جیسے پچھلی دفعہ سنا چکا کہ قرآن بذات خود معجزہ ہے، یہ معجزات فرمائشی مانگتے ہیں، بذات خود معجزہ ہے۔ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے،
10 صورتیں کیا، ایک صورت کیا، ایک آیت قرآن کی ترتیب جیسی بنا کر لاؤ۔ تو پھر انہوں جب لاجواب ہو گئے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آ گئے نا، اب کہنے لگے کہ اب وہ صورت یہی ہے، بجائے اس کے سرنڈر کر لے، بجائے اس کے کہ تسلیم کر لے دین حنیف کو، نہ جنا ماننا ضد ہے، کیوں جی ہم مکہ کے سردار ہیں، اس کی بات مان لیں ہماری سرداریاں چلی جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اگوان ہیں، گدی نشین ہیں، اس کی بات مان لیں، ہماری حکومت کا کیا بنے گا؟ اتنے عرصے سے بنی اسرائیل کی حکومت آ رہی ہے زمین پر، مذہبی قیادت اسی قوم کے ہاتھ میں ہے، اب یہ مذہبی سیادت، مذہبی قیادت بنو اسماعیل کے پاس چلی جائے گی، باغیم بینہم حسدا من عند انفسہم۔ قرآن کہتا ہے صرف ضد ہے، صرف ان کو حسد کھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کل ایک غار میں بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ میل جول بھی کم تھا، آج بیک وقت نبی بن گئے اور نبیوں کے نبی بن گئے، نہیں مانتے ہم اس کو، اللہ یعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر طرح طرح کے الزامات تراشنے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ پچھلے واقعات میں پڑھ چکے کہ ہاتھ میں ہڈی رکھ کر ابو جہل اس کو مسلتا ہے اور پکار دیتا ہے، کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بہت بڑا پلان کر چکا ہوں، اب لاجواب کروں گا بڑی محفل میں، تو اس کو یہ چھوٹا سا نقطہ ہی بول گیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے جواب دیا من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ یہ اب ہڈی تو کم از کم بن گئی ہے نا، جس نے اس ہڈی کو ہڈی بنا لیا ہے نا، وہ اس کو سرمے کے بعد دوبارہ ہڈی بھی تعمیر کر سکتا ہے، پانی کے بعد ہڈی بنا سکتا ہے، تو اس کا میٹیریل آ چکا ہے، مٹی کے بعد ہڈی کیوں نہیں بنا سکتا؟ ابو جہل لاجواب ہو گیا، یعنی ہر پینترا استعمال کیا، لاجواب ہو گئے، اب تنگ آ گئے، کہنے لگے اللہ کو پتھروں کی بارش نازل کر ہم مر جائیں، اب اتنا بعذاب علیم۔ اب صحابہ اکرام بھی ظاہر ہے حیران ہوتے ہوں گے، اے اللہ ایک طرف یہ ہمیں مارتے بھی ہیں، ہمارے لیے ظلم و تشدد کے پہاڑ بھی توڑتے ہیں، آج فلاں کو شہید کر دیا، آج فلاں کو مار رہے ہیں، اور ان پر پکڑ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں، اے اللہ آج تو اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، آج بھی ان پر پکڑ نہیں آ رہی۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یعنی اتنی سخت مومنوں پر آزمائش آئی کہ ان کو ہلا ڈالا گیا۔ جی جہاں کسی علاقے میں موحد جاتا ہے مسجد تعمیر کرے یا کوئی دین اسلام کی محنت شروع کرتا ہے تو کفار یا مخالفین درد سر بن جاتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا، میرے خلاف یہ سارے، اے اللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں سچے دین کو سنبھالنے والا ہوں۔ تو اس وقت ایک آزمائش تو آتی ہے نا تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ صبر کا حکم کرتے ہیں کہ صبر کریں۔ اس مقام پر آ کر صحابہ اکرام بہت زیادہ شدت کا صبر کا گھونٹ پی رہے تھے، یہاں پر اللہ نے تھوڑی سی تسلی نازل کر دی صحابہ اکرام کے لیے۔ اگلی آیت میں کیا جی فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے صحابہ، اے میرے پیغمبر، آپ اپنے صحابہ کو بھی بتا دیجئے اور آپ کو بھی جواب ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ ان کو اس وقت عذاب دے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، یہ میں اللہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ جس بستی میں آپ موجود ہوں گے میرے پیغمبر، اس بستی میں چاہے ان جیسے کافر کیوں نہ موجود ہو، میں عذاب نہیں دیتا، کیونکہ رحمت جو غالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی غالب ہے۔ میرے پیغمبر آپ یہاں سے جائیں، پھر ان پر آزمائشیں کیسے آتی ہیں پھر دیکھا جائے گا، لیکن جانا بھی نہیں ہے، منع بھی آ جاتا تھا، جانا نہیں ہے، انتظار کرنی ہے حکم کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کا بھی انتظار ہے کہ میرے پیغمبر وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یوں نہیں ہو جانا بغیر پوچھے کے، بغیر انتظار کے یہاں سے جانا نہیں، لیکن آپ جب جائیں گے تو پھر مکہ والوں کا حال دیکھنا، ابھی ان کے ساتھ میں کچھ کرنے والا نہیں، ان کو عذاب ابھی نہیں دیتا کیونکہ آپ موجود ہیں۔ کسی بستی سے عذاب اس وجہ سے رفع ہو جاتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے
کسی علاقے میں اللہ عذاب کا فیصلہ ختم فرما دیتے ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے دوسری، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ اس وقت بھی عذاب نہیں دیتا جب کوئی بستی والے استغفار کر رہی ہو۔ سارے جب استغفار کریں اللہ ساروں سے عذاب ہٹا لیتی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام و تسلیم موجود رہے تو قوم پر عذاب نہیں آیا۔ جب آپ جانے لگے اور سارے عذاب کو دیکھ کر کہ اب تو عذاب آ جائے گا، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آیا کیونکہ قوم والوں نے استغفار کر لیا تھا۔ تو اللہ دو وجہ سے عذاب نہیں بھیجتا، جہاں کسی نبی کی رحمت موجود ہو تو اس بستی پر کیسے عذاب آئے گی جس میں نبی کی رحمت کے آثار موجود ہوں، یعنی نبی کی سنت موجود ہو، بستیوں والے سنت پر عمل کرنے والے ہوں، تو اللہ کا عذاب کیوں آئے گی؟ اور میں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں، یہ دن ذرا سوچیں تو صحیح، تھوڑی سی مذاکرہ تو کریں اپنے ساتھ کہ یہ دن مسلم امہ پر عذابات کے دن چل رہے ہیں یا رحمتوں کے دن چل رہے ہیں؟ کیا سوچ میں آنا چاہیے جی؟ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہمارے اوپر فراوانیوں کے دن ہیں یا آزمائشوں کے دن ہیں۔ اگر مجموعی طور پر آپ سروے کریں نا، تحقیق کریں نا، امت مسلمہ پر عذاب کے دن چل رہے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، عذاب کس طرح ہوتے ہیں؟ فرعون کی تاریخ اللہ نے عذابوں کے نام لے کر سنوائی کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، کہ فرعونیوں پر ہم نے قحط نازل کیا تھا۔ اور دوسرا عذاب کیا آیا تھا جی؟ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ دوسرا عذاب ان پر یہ آیا تھا کہ ان پر پھلوں کی کمی ہو گئی، ثمرات کی کمی ہو گئی، فوائد کی کمی ہو گئی۔ تو اب مسلم امہ اس وقت اتنی زیادہ فوائد کے اعتبار سے اپنی زندگی میں پس رہی ہے کہ ہر بندہ اپنی اس معاش کی فکر میں اتنا پریشان ہے کہ اس کو صبح و شام ہر تیسرے منٹ میں یہی خیال آتا ہے کہ میری تو گزران بڑی تنگ ہے، میری تو گزران تنگ ہے۔ یہ اللہ کے عذاب چل رہے ہیں تو کیا نشانی ہے جی؟ نبی ہمارے اندر موجود نہیں تو نبی کی کم از کم طریقہ، اس کی سنت تو موجود ہو، تو پھر قوم پر اللہ کیسے عذاب نہ ہٹائے؟ تو اس کا مطلب ہے اجتماعی طور پر قوم نے بنیاد ترک کر دی۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، بلکہ آپ نے بھی اگر کسی کو سنانا ہے تو ان کو یہی کہنا کہ ناراض نہیں ہونا جی، تاکہ اگلے کے ارتداد کا خطرہ ہوتا ہے۔ کہ ایک موجودہ دنوں ہمارے ساتھی عمرہ پر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے طواف کے دوران کیمرہ آن کیا۔ ویسے ان کو بڑا منع کرتے رہتے ہیں ساتھیوں کو کہ نہ بھیجا کریں ویڈیوز، نہ بنایا کریں ویڈیوز، کم از کم کعبۃ اللہ میں تو اس دجال سے جان چھڑوا لیں۔ تو لیکن اس نے ویڈیو کلپ بھیجا تو میں نے اس کو اس نیت سے غور سے دیکھا کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے طواف کرنے والے بندے موجود ہیں۔ عورتوں کے آثار دور سے نظر آ جاتے ہیں نا کہ انہوں نے دوپٹہ سا پہنا ہوتا ہے یا کسی نے برقع سا پہنا ہوتا ہے، وہاں سے تو نظر بندہ بچا سکتا ہے، لیکن دوسروں پر نظر غیر تحقیق کے ساتھ کرتا ہے کہ 1 منٹ یا 2 منٹ کی کلپ میں ہزاروں بندے مجھے نظر آئے۔ اس میں داڑھی مبارک کتنوں نے رکھی ہے؟ یقین جانیے جو اس نے مجھے اس وقت کا کلپ بھیجا نا، واللہ عالم قدرتی بات ہوگی، مجھے صرف 1 منٹ کے اندر پتہ نہیں وہ کتنی لائن میں کھڑا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اواخر میں کھڑا ہے، یوں کعبہ کے قریب بھی نہیں ہے۔ اتنی لائن جو اس کے سامنے گزر رہی تھی، صرف ایک آدمی کی داڑھی مبارک نظر آئی۔ کتنے کی جی؟ تو اب بتائیے، طواف بھی ہو رہا ہے اور اللہ کو چیلنج بھی، استغفر اللہ۔ تو اس لیے جی کسی بھی بیماری کے لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ اس وقت آپ کو اپنا علاج بتائے۔ تو اس وقت امت کے جو روحانی پیشوا ہیں، بشرطے کہ یہ خود بیمار نہ ہوں، تو ان روحانی پیشوا جو قرآن و سنت کے ماہر ہیں ان کے پاس جا کر قرآن کم از کم پڑھ لیجئے۔ یہ آپ کو بتا لیں گے، اینک آپ کو لگا دیں گے، آپ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ گناہ کہاں ہے اور نعمت کہاں پڑی ہوئی ہے، اللہ کے عذاب کہاں آنے والے ہیں اور کہاں سے اللہ کے عذاب رفع ہونے والے ہیں۔ بعض اوقات تو آپ کو یوں محسوس ہوگا آج نہیں تو کل اللہ کا کوئی نیا عذاب ٹوٹنے والا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ اس لیے جی فرمایا اس بستی والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا کہ جس بستی میں استغفار کی کثرت ہو، یعنی معافیاں مانگنے والے لوگ موجود ہوں۔ اے اللہ نہیں کریں گے اندر یہ گناہ،
تو اس وقت اللہ بستی والوں سے عذاب ہٹا لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 117 میں دیکھیے جی، فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرے رب کی یہ شان تو نہیں ہے کہ اللہ بستی والوں کو ظلماً کسی کو تباہ کر دے۔ یہ اللہ کی شان تو نہیں ہے، اللہ تو ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ بستیوں کو اللہ تباہ کر دے ظلم کے ساتھ، یہ اللہ کی شان تو نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 117۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور بستی والے ہوں نیکوکار، بستی والے ہوں اچھے نیک کام کرنے والے ہوں، اللہ ان پر کبھی بھی رحمتیں نہیں چھین لیتا، اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ لیکن اگر بستی ہو کعبہ جیسی اور وہاں گناہگار آ جائے مشرکین جیسے، تو پھر اللہ اس بستی پر بھی عذاب کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ایک شرط ہے کہ وہاں اللہ کا نبی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ مکہ والوں پر بھی عذاب نہیں بھیجتے۔ لیکن اگر بستی مکہ جیسی کیوں نہ ہو اور وہاں رہ جائیں صرف ہمارے مخالف، تو اللہ نے اس بستی پر بھی عذاب ضرور بھیجے ہیں، بستی والوں کو تباہ کیا، اپنے کعبہ کو ضرور اللہ نے بچایا۔ یہ سورہ النحل آیت نمبر 112 میں دیکھیے جی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ جی تصوف کا نکتہ ہے، اصول ہے، یاد رکھیں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں نا، سر دکھ رہا ہو، پاؤں میں درد ہو، جی جان کے کسی حصہ میں درد ہو، اس کو اگنور نہیں کرنا، کھانے پینے کے ذمے نہ لگا دیں، بلکہ کہنا یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، ورنہ اللہ نے تو نیکوں کی زندگی کے بارے میں فرمایا دکھ نہیں دیکھیں گے، آسانیاں دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس پیغام ہوتے ہیں، جب بھی ہمارا کچھ درد کر رہا ہوتا ہے یہ پیغام ہوتا ہے، چھوٹی سی کوئی تکلیف آتی ہے یہ پیغام ہوتا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دے رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ نے ہر بندے کو الگ میسج دینا ہوتا ہے، اگر ہر بندہ سوچنا شروع کر دینا تو اللہ کریم کا وہ میسج، وہ پیغام اس کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ، سورہ النحل آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ ایک بستی کا واقعہ بیان کرتا ہے، کانت آمینہ، بڑی امن والی تھی، بڑی مطمئن بستی تھی۔ کون سی بستی تھی؟ جس بستی میں کھڑے ہو کر یہ اپنے خلاف دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تباہ کر دے ہمیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ وہی بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نہیں بھیج رہے، کیوں جی؟ کہ نبی موجود ہے، آمینہ مطمئنہ، نبی موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں، اللہ نے اس کو بڑی امن والی اور بڑی مطمئن بستی بنایا۔ کانت آمینۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آ رہا تھا اس کے پاس اس بستی کا کھانا سیر ہو کر، گزارے کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے مکہ والے، بڑا سیر ہو کر کھاتے تھے۔ یہ وہ ظالم لوگ تھے خود سیر ہو کر کھا رہے ہیں، اور 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائیکاٹ کر کے رکھا انہوں نے۔ اسی بستی میں نبی کو رکھ کر نبی پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کہ بستی کا امن تباہ ہونے کے قریب ہے۔ اس بات کا اشارہ ہے بستی کا اطمینان زوال کے قریب ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ
ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت اس بستی پر کیا ہے جی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئی۔ کتنی بڑی نعمت تھی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دنیا تڑپے، لیکن جس بستی کے شہری بن کر، جس شہر کے شہری بن کر اللہ کے نبی آ گئے ہوں، نبیوں کے نبی آ گئے ہوں، تو بستی والوں پر کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اپنے نبی کو بھیج کر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے نا، یہ ہماری کائنات والوں کے لیے بہت بڑی رحمت تھی، اسی لیے تو ہم نے بھیجا ہے۔ اتنا بڑا انعام آیا، لیکن جی مکہ والوں نے بجائے اس کے کہ انعام کی قدر کر دے، اللہ کے نبی کو دھتکار دیا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل بھی ارشاد فرمائے، معجزات بھی دیے، پھر بھی اللہ کے نبی کو دھکے دے رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ کم از کم اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار تھا۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا انہوں نے پہاڑ توڑے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو ان کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ اس نے آج نبی کا ساتھ دیا ہے، اور جی ظلم و تشدد شروع ہو جاتا۔ حتیٰ کہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب سیدنا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے دکھ اور درد پہنچائے جاتے، اللہ کے نبی گزرتے تو فرماتے صبر کرو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے تھے انہوں نے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو انہوں نے جلا کے رکھ دیا تھا انگاروں پر۔ جی یہ وہ دن تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، بڑی امن میں جا رہی تھی بستی، لیکن اللہ کے نام کو انہوں نے انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب ان پر بھیجا، اپنی بھوک کا عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ کیسے جی؟ سورہ القلم دیکھیے جی، فرمایا پہلا عذاب ہم ان پر بھیجیں گے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، دوسرا عذاب بھیجا بستی والوں پر عذاب الخوف، لباس الخوف، خوف اللہ نے مسلط کیا۔ یہ بھوک کا عذاب تو یوں آیا، فرمایا یہ سورہ القلم آیت نمبر 17 میں فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، سورہ القلم آیت نمبر 17، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم ان کو آزمائیں گے میرے پیغمبر، یہ اپنے خلاف دعائیں کر رہے ہیں نا، ہم ان کو آزمائیں گے ضرور۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جس طرح کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم اس باغ کو کاٹ کر لے آئیں گے اپنے گھر، صبح صبح کاٹ کر لے آئیں گے صبح صبح، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے استثناء نہ کیا، یہ نہیں کہا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، انشاءاللہ اپنے باغ کو لے آئیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو اپنے باغ کو غلہ اپنے گھر لے کر آئیں گے، اپنے سارے ثمرات پھل گھر لے کر آئیں گے، اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا، ہم سارے اللہ کی چاہت پر چل رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے نہ کہ استثناء نہ کیا، بلکہ کہا ساری طاقتیں ہیں ہی ہماری۔ وہ ایک باغ والے تھے، روایت میں آتا ہے کہ ان کا باغ جو ہے بڑا شاد و آباد تھا۔ کیوں جی؟ ان کا باغ جو ہے باغ کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ غریبوں کو دیتا، ایک حصہ دوبارہ باغ پر خرچ کرتا، اور ایک حصہ میں اپنے خرچ و اخراجات پورے کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ باپ ہمارا جو ہے نا دقیانوسی ذہن کا ہے، پرانے ذہن کا ہے، گھٹیا ذہن کا آدمی تھا، اس کو کوئی بھی اپنی دولت بنانے کی فکر نہیں تھی، ہم کم از کم اپنے باغ کو مینجمنٹ صحیح کریں گے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ غریبوں کو دینا تو چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن غریبوں کے ہم تھوڑی رازق ہیں۔ اللہ یاد باللہ، ہم کس کو کیوں کھلائیں؟ لو شاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہے تو خود ان کو کھلائے، ہم کیوں کھلائیں؟ غریب ہیں تو ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، حالانکہ اللہ کریم نے قوم کو حکم دیا ہے، امت کو حکم دیا ہے، زمین والوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے خرچ کرنا ہے اللہ کے راہ میں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، دیا تو ہم نے ہے، مما رزقناہم ينفقون، دیا تو ہم نے ہے، اسی سے تم نے خرچ کرنا ہے، کیا تم نے کوئی اپنا تھوڑا ہی خرچ کرنا ہے؟
تو جی انہوں نے کہا غریب و مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور غریب مسکین تو آ جائیں گے بھائی اپنے ٹائم پر لینے کے لیے، کیونکہ ہمارے باپ نے ان کو تو جو اپنے ساتھ چلا رکھا تھا، تو اب بھی ٹائم پر وہ آ جائیں گے۔ تو کیا کریں؟ مشورہ کرنے لگے کہ لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ صبح صبح جا کر اس کو کاٹ کر لے آئیں گے، ابھی اندھیرے میں ہوں گے، قوم جب صبح جائے گی نا ہمارے باغ میں لینے کے لیے تو کھانے کو وہاں ہو گئی کچھ نہیں، سارا غلہ ہم اپنے گھر لے کر آ جائیں گے۔ بس یہ مشورہ کر کے سونے لگے تھے، دوسری طرف اللہ کے عذاب کے فیصلے آ گئے تھے، کیونکہ باغوں کی بڑھوتری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نہ کہ ان کے اپنی مینجمنٹ، نہ ان کے اپنے کوئی مشورے، نہ ان کے اپنے طور طریقے، یہ تو سو گئے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، چکر لگایا ان کے باغ پر ایک اللہ کی طرف سے چکر لگانے والے عذاب نے، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور جس حالت میں وہ سوئے ہوئے تھے اسی حالت میں ان کے پاس عذاب والا ایک چکر آ گیا۔ یہ سوئے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہمارے باغ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ نے ایک چھوٹا سا چکر بھیجا، ایسی ہوا بھیجی جو چکر کے ساتھ چلتی ہے۔ اس عذاب کے اندر اللہ نے ایک ایسی ٹھنڈ ڈال دی کہ جو انہی کے عذاب، انہی کے باغ کو اس نے ایسا بالکل جلا کر رکھ دیا، جس طرح آگ جلایا کر دیا اسی طرح ٹھنڈ بھی جلایا کر دی ہے۔ کس طرح جی کہ بالکل ٹھنڈ پڑ جائے نا کسی فصل پر تو وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، کچھ بھی نظر آنے والا نہیں ہے، سب کچھ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہوا جی، چکر لگانے والی ہوا ایسی آئی، کیونکہ چکر والی عذاب بھیجا اللہ نے، ساتھ والی زمینوں کو کچھ نہ ہوا، صرف انہی کی زمین کو نقصان پہنچا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ان کے سارے باغ کے درخت ہو گئے مثل چٹیل میدان کے، کٹے ہوئے سارے کے سارے چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں بچا، ہر چیز جہاں سے کاٹ لی گئی۔ جس طرح کسی فصل سے سب کچھ کاٹ لیا جاتا ہے نا تو اس وقت وہ میدان بن جاتا ہے، ایسا میدان کہ اس سے سب کچھ کاٹ دیا گیا ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا تھا، اتنے بڑے درخت، اتنا بڑے پھل فروٹ یہاں لگے ہوئے تھے جی، لیکن رات کی 1 گھنٹے میں سب کچھ ختم تھی۔ اب یہ تو صبح اپنے ٹائم پر بیدار ہو گئے، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح اٹھے اور ایک دوسرے کو ندا دینے لگ گئے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، کہ صبح صبح جاؤ اندھیرے میں اپنے کھیتی پر، أَنِ اغْدُوا، اندھیرے میں جاؤ، صبح صبح جاؤ اپنی کھیتی پر، إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تمہیں کاٹنا ہے تو، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چل بھی رہے ہیں، اور کنجوسی کی انتہا دیکھو، یتخافتون، آہستہ آہستہ باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں بھئی آہستہ آہستہ بول رہے ہو؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، زور زور سے باتیں نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین مانگنے کے لیے نہ آ جائے۔ ایسا ایسا باتیں کرنا تاکہ ہمارے جاتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اللہ کریم فرماتے یوں چل رہے تھے اپنے غصے پر قادر بن کر۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ، جو ان کو غصہ آیا ہوا تھا نا یتیموں غریبوں مسکینوں پر، یوں چل رہے تھے جیسے بڑے قادر ہو کر، بڑی ٹھاٹ کے ساتھ کہ ہمارا باغ ہے جی، ہم بڑے امیر ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ نہیں پڑا۔ اب وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، جان تو نہیں اپنے غصے پر قادر ہو کر۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جیسے ہی اپنے باغ کی جگہ کو دیکھا کہنے لگے ہم تو بھول گئے ہیں، لگتا ہے ہم صبح نیند میں جو اٹھے ہیں بھول گئے ہیں کوئی راستہ اور ہے، ہمارا تو یہاں باغ آتا تھا، آگے باغ تو نہیں کھڑا، ہم تو بھول گئے ہیں۔ اب کتنی گلیوں کا چکر لگاتے، کتنا پھر دے، جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے نا کہنے لگے نہیں نہیں بھولے نہیں، بلکہ بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو چکے ہیں۔ قال اوسطهم، کہا ان کے مرکزی آدمی نے، وہ جو ان کا اعلیٰ آدمی تھا، درمیانہ رائے رکھنے والا، جس کو کہتے ہیں اعلیٰ مرکزی آدمی، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، کیوں نہیں تم اللہ کی پاکیاں بیان کرتے؟ میں نے کہا نہیں تھا تم نے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے سمجھایا تھا پہلے
لیکن پھر کیا کرتا؟ کچھ اس کا تھا تو نہیں نا. لولا تسبحون. اب یہ کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. کہنے لگے ہم اب کہتے ہیں ہمارا رب ہے شریکوں سے پاک. ہم نے اپنے رب کو شریکوں سے پاک نہیں سمجھا تھا. کیا مطلب جی؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، لیکن کہنے لگے سبحان ربنا، اب ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے. یعنی انہوں نے اپنی رائے کو اللہ کے حکموں کے برابر درجہ دے دیا تھا. اپنی رائے کو اللہ کے حکموں کے برابر درجہ دے دیا تھا. کیا کہنے لگے؟ بعض اللہ کے حکم سے ترقیاں کیا کرتے ہیں، بعض اللہ کی طرف سے ادا کردہ برکت سے ترقیاں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارا باغ ترقی کرے گا ہماری رائے سے. تو اپنی رائے کو اللہ کے برابر کر دیا کہ نہیں؟ یہ بھی شرک ہے. اللہ اپنی رائے کو اللہ کی، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے برابر سمجھ لینا ایک قسم کا شرک ہے. تو کیوں جی؟ اللہ کے حکموں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، جس طرح اللہ کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اب کہنے لگے نا جنا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے غلوں کو ڈبل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کر سکتا ہے. سبحان ربنا انا كنا ظالمین. تم نے تو ایک بیج ڈالا تھا اور اس کے بعد تو کچھ کیا نہیں ہے. پانی تھوڑا سا لگتا ہے، وہ بھی تمہارا تو نہیں ہے، اللہ دینے والے ہیں. اگر پانی اللہ نیچے لے جائیں، من یاتیکم بماء معین، کون ہے جو بلتے پانی کو لے کر آئے؟ یہ پانی بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، عطا کردہ موسم بھی اللہ کے، چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس ڈالنے والا کام بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، سورج کے ذریعے پھلوں کو پکانے والا کام بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا. تمہارا تھا کیا جو تم کہہ رہے تھے ہم غریبوں کو نہیں دیں گے؟ یہ سب کچھ تھا تو اللہ کا. اب سمجھ آ گئی. سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. کہنے لگے ہمارا رب واقعی شریکوں سے پاک ہے، ہم اپنے اوپر تھے ظلم کرنے والے، اپنی رائے کو اللہ کے حکموں کے برابر کر دیا تھا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ملامتیں کرنے لگے. یہ مشورہ تو نے دیا تھا، یہ رائے تو نے دی تھی، وہ کہنے لگا یہ کام تو تیرا تھا، یہ پلان تو تیرا تھا. ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. کہنے لگے اب کیا کرتے ہو ملامتیں کرتے ہوئے؟ یا ویلنا انا كنا طاغین. ہے ہماری بدبختی، ہم سارے ہی تھے سرکشی کرنے والے. اصل تو یہ ہے ہم سرکش سارے ہیں. یہ ساروں کو تکلیف ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہے ہم ساروں کے اندر سرکشی موجود تھی. عسى ربنا ان يبدلنا، امید ہے کہ ہمارا رب ان يبدلنا خيرا منها، ہمارے لیے اس سے بھی بہتر کوئی چیز لے آئے. انا الى ربنا راغبون. اب ہے ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے. پہلے ہم نے نہیں کیا تھا اپنے رب کی طرف خیال، اب ہم پورا خیال کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، یوں میرے عذاب کا کوڑا برستا ہے. انا بلوناہم، ہم ان مکہ والے جو اپنے خلاف بددعائیں کر رہے ہیں ان کو کہو جب ہمارے عذاب کا کوڑا برسے گا نا خود کہو گے انا کنا طاغین، ہم سرکش تھے. انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے. کذالک العذاب، یہ تو تھا نا ہمارا دنیا کا عذاب. ولعذاب الآخرۃ اکبر، پھر آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جان لیتے. تو یہ مکہ والوں کو ہم اسی طرح آزمائیں گے. ان کے باغ و بہار، ان کے اطمینان اور امن اللہ ان سے چھین لے گا. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مقام، ہر طرف سے رزق کی بہاریں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی بہاروں کو ختم کر دے گا. بس جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے تحریکیں شروع کر دی. اب ان کے زوال کے قریب آ چکے تھے، اپنے خلاف تو دعا کر بیٹھے ہیں. اب اللہ کے نبی کو نکالنے کے پروگرام بھی شروع ہو رہے ہیں. اب ہجرت کے واقعات شروع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے. اس کے بعد مکہ والوں پر عذاب بھی آئے گا، یہ ان کے اوپر قحط آئے گا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پھر فرمائے وَالْخَوْفِ، اللہ خوف کا عذاب بھی مکہ والوں پر مسلط کرے گا کہ جن کو نکالیں گے نا یہی دوبارہ انشاءاللہ فاتحین مکہ بن کر آئیں گے.
انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ مکی واقعات سے کنورٹ ہو کر ہم مدنی واقعات کی طرف جائیں گے، کیسے درمیان میں ہجرت کا سفر ہے وہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔